ناظرین علم کی دنیا یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اردو زبان کی تاریخ پہ۔ جن عناوین پہ آج بات کی جائے گی وہ کچھ اس طرح ہیں: آرین قوم اور ہند آریائی زبانیں، کہ آرین قوم کون تھے، کہاں سے آئیں، اور ہند آریائی زبانیں کون کون سی کہلاتی ہیں۔ ہند آریائی زبانوں کا عہد قدیم، وسطیٰ اور عہد جدید، کہ ہند آریائی زبانوں کا عہد قدیم کب سے کب تک کہلاتا ہے، عہد وسطیٰ اور عہد جدید کہاں سے کہاں تک کہے جاتے ہیں۔ اسی طرح پراکرت اور ابھرنش، کہ کس علاقے میں کون کون سے پراکرت اور ابھرنش رائج تھیں۔ ان عناوین پہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ تو آئیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اردو زبان۔ اردو زبان ایشیا کی مختلف زبانوں میں سے ایک ہے۔ یہ بر صغیر کے ایک بڑے علاقے یعنی ہندوستان و پاکستان میں بولی جاتی ہے۔ یہ ہندوستان کی 18 قومی زبانوں میں سے ایک ہے۔ بظاہر اس پر عربی و فارسی کے اثرات ہیں، لیکن عربی و فارسی کے برعکس ہندی کی طرح یہ بھی ہند آریائی زبانوں کی ایک شاخ ہے جو ہندوستان میں پیدا ہوئی ہے اور یہیں پلی بڑھی۔ جیسے جیسے اردو زبان نے ترقی کی، اس کی ابتدا اور آغاز کے متعلق سوالات بھی ذہن میں پیدا ہونے لگے۔ علم اللسان سے ناواقف لوگوں کے نزدیک یہ ایک کھچڑی زبان تھی جو عربی، فارسی، ترکی اور ہندی کے میل سے پیدا ہوئی۔ اسی وجہ سے کبھی اسے عہد شاہ جہاں سے جوڑا گیا تو کبھی اسے عہد اکبر کی طرف منسوب کیا گیا، لیکن یہ تمام نظریات نہ تو محقق تھے اور نہ ہی تشفی بخش۔ لہٰذا ماہر لسانیات نے فوراً بھانپ لیا کہ اس زبان کی تہ میں کوئی نہ کوئی زبان ہے، اور وہ کون سی ہے، آئیے ہم اس کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ماقبل میں ذکر کیا گیا کہ ہند آریائی زبان ہند یورپی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ اپنے ارتقائی مراحل میں ہند ایرانی سے گزر کر ہند آریائی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ہند یورپی خاندان کی زبانوں کا تقابلی مطالعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام زبانیں کسی ایک قدیم زبان سے نکلی ہے، لیکن اس کے بولنے والے کون تھے، کہاں بستے تھے، اور کس طرح یورپ و ایشیا کے وسیع ترین بر اعظموں میں پھیلے۔ آریوں کے متعلق یہ ایسے سوالات ہیں جن پر محققین آج تک متفق نہ ہو سکے۔ آریوں کا اصل وطن۔ تقریباً تمام محققین لسانیات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آریوں کا اصل وطن وسط ایشیا کے علاقے ہیں، جہاں سے وہ دو سمتوں یعنی مغرب و مشرق میں پھیل جاتے ہیں۔ مغرب کی طرف جانے والے آریوں کی زبان یورپ کی یونانی، لاطینی، البینین اور جرمینک وغیرہ کہلائیں، اور مشرق کی طرف ہجرت کرنے والے آریوں کی زبان اوستا تھی، جس کی ترقی یافتہ شکل فارسی ہے۔ آریوں کا داخلہ ہندوستان۔ آریوں کی ہندوستان میں داخلے کی تاریخ 1500 قبل مسیح بیان کی جاتی ہے، اور یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ آریہ داخلہ ہند سے پہلے ایک کثیر مدت ایران میں گزار چکے تھے، جہاں ان کی زبان ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے 2000 قبل مسیح تک ہند ایرانی منزل پہ پہنچ جاتی ہے۔ ہند یورپی کی ہند ایرانی شکل ہی تمام زبانوں کی ماں کہلائی، جو پہلے ایران میں پھلی پھولی اور بعد میں آریائی سے لے کر ہندوستان میں داخل ہوئے۔ ہند آریائی زبانوں کا ارتقاء۔ ماہر لسانیات نے ہند آریائی زبانوں کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے: عہد قدیم، عہد وسطیٰ، عہد جدید۔ ہند آریائی کا عہد قدیم 1500 قبل مسیح تا 500 قبل مسیح شمار کیا جاتا ہے۔ یہ عہد ویدک عہد کہلاتا ہے۔ اسی عہد میں رگ وید، یجروید، اتھروید اور سام وید یعنی ہندوؤں کی مشہور مذہبی کتابیں لکھی گئیں۔ اس عہد میں سنسکرت زبان خوب ترقی کرتی ہے اور یہ زبان سنسکرت عالموں کی زبان بن جاتی ہے۔ اسی عہد میں مہابھارت لکھی جاتی ہے۔ جب یہ زبان اپنے عروج پہ تھی تو اس وقت اسے نئے سرے سے منظم کرنے کی کوشش کی گئی، اور صرف ایسے الفاظ کا انتخاب کیا گیا جو سب جگہ رائج ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ملکی زبان بن گئی۔ سب لوگ ادب میں ایک خاص قسم کی زبان کا استعمال کرنے لگے اور بن سور کر یہ خالص سنسکرت بن گئی۔ اس وقت اس کو یہی درجہ حاصل تھا جو آج اردو اور ہندی کو حاصل ہے۔ ملک میں جہاں جہاں آریہ پھیل گئے تھے وہاں کے مذہبی، علمی اور ادبی حلقوں میں یہ زبان بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ جو لوگ بول نہیں پاتے تھے وہ بھی اسے آسانی سے سمجھ لیتے تھے۔ ہند آریائی کا عہد وسطیٰ۔ پروفیسر مسعود حسین خان کے مطابق 500 قبل مسیح تا 600 عیسوی کا زمانہ ہے، اور ایک قول کے مطابق 600 قبل مسیح تا 1000 عیسوی کا زمانہ ہے۔ یہ عہد پراکرتوں یعنی فطری زبانیں جو سنسکرت کے لگائی گئی پابندیوں سے آزاد عوامی زبان تھی کے آغاز و ارتقاء کا عہد کہلاتا ہے۔ اس عہد میں عوامی بولیاں بدھ اور جین متوں کا سہارا لے کر تیزی کے ساتھ ادبی پراکرتوں کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ اس عوامی زبان نے جب ادبی شکل اختیار کیا تو اسے پالی کے نام سے یاد کیا گیا، جس کو پہلی پراکرت ہونے کا شرف حاصل ہے۔
عہد وسطیٰ کی ادبی پراکرتوں کی بات کریں تو اس عہد کی ادبی پراکرتے 5 ہیں: مہاراشٹری، شورسینی، مگدھی، ارد مگدھی، پشاچی۔ مہاراشٹری پراکرت، ادبی لحاظ سے اس پراکرت کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ مراٹھی زبان اسی پراکرت سے نکلی ہے۔ سب سے پہلے اس کے قواعد مرتب کیے گئے۔ سنسکرت کے ڈراموں کے گیت زیادہ تر اسی پراکرت میں لکھے جاتے تھے۔ شورسینی پراکرت، اس کا مرکز شورسین یعنی متھرا کا علاقہ تھا۔ سنسکرت کے بعد اگر کسی پراکرت کا رواج تھا تو وہ یہی پراکرت تھی، جس پر سنسکرت کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ سنسکرت اور شورسینی ان دونوں میں بڑا قریب کا رشتہ نظر آتا ہے۔ مگدھی پراکرت، یہ مگدھ دیش یعنی جنوبی بہار کی بولی تھی۔ چونکہ یہ آریائی تمدن کے مراکز سے کافی دور تھی، اس لیے اس پہ غیر آریائی بولیوں کا شدید اثر ملتا ہے۔ آریہ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اسے کمتر لوگوں کی زبان گردانتے تھے۔ ارد مگدھی پراکرت، ارد کے معنی ہے آدھا یعنی آدھی مگدھی۔ بہار سے لے کر الہ آباد تک کے علاقے میں بولی جانے والی زبان ارد مگدھی کہلاتی تھی۔ بعد میں دلی والے اسے پورب کے نام سے پکارنے لگے اور مغربی ہندوستان اسے پراچیا کہا کرتے تھے۔ گوتم بدھ اور مہاویر جین نے اسی پراکرت کی قدیم شکل میں اپنے مذہب کی اشاعت و تبلیغ کی۔ پشاچی پراکرت، یہ پنجاب اور کشمیر کے علاقے میں بولی جانے والی زبان تھی۔ یہ پراکرت اتنی تاریکی میں تھی کہ عوام میں یہ بھوت پریت کی زبان سے مشہور تھی۔ ہند آریائی کا عہد جدید، یہ عہد اب بھرنشوں کا عہد کہلاتا ہے۔ مسعود حسین خان کے مطابق اس کا زمانہ 600 عیسوی تا 1000 عیسوی اور ایک قول کے مطابق 1000 عیسوی تا حال زمانہ ہے۔ پروفیسر مسعود حسین لکھتے ہیں کہ لسانیات کا یہ اٹل اصول ہے کہ بول چال کی زبان جتنی تیزی سے بدلتی ہے، ادب کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب سنسکرت کے قواعد مرتب کیے جا رہے تھے تو اسے خالص کرنے کے لیے عوامی زبان کو ترک کر دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوامی زبان سنسکرت سے دور ہو گئی اور پراکرت نے سر اٹھایا اور سنسکرت سے آگے نکل گئی۔ ٹھیک یہی معاملہ پراکرتوں کے ساتھ بھی ہوا۔ جب پراکرتوں کے قواعد مرتب کیے جانے لگے تو یہ بھی عوامی زبان سے الگ تھلگ جا پڑی اور عوامی بولی نے ایک نئی شکل اختیار کی جسے اب بھرنش نام دیا گیا۔ اب بھرنش کے معنی ہے بگڑی زبان۔ جس طرح پراکرت کا لفظ آیا، پراکرت کے معنی ہے عوامی زبان، جو قواعد کی پابندیوں سے آزاد زبان ہوتی ہے وہ پراکرت کہلاتی ہے۔ تو اب بھرنش کے معنی ہے بگڑی زبان۔ چونکہ پراکرت نے جب ادبی شکل اختیار کر لی تو اس کے مقابلے میں یہ بگڑی ہوئی معلوم ہونے لگی، تو قواعد نویسوں نے اسے اب بھرنش کا نام دیا، اب بھرنش کہہ دیا۔ ڈاکٹر سدھیشور ورما کے مطابق ان بولیوں کا آغاز 6 صدی عیسوی سے ہوتا ہے۔ حالانکہ یقین کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہے کہ ہند آریائی کا عہد جدید اور اب بھرنشوں کی ابتدا 6 صدی عیسوی سے ہوتی ہے۔ اب بھرنش چونکہ اس وقت کی عوامی بولی اور زندہ زبان تھی، جسے دیکھ کر پڑھے لکھے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ چنانچہ 800 عیسوی سے 1000 عیسوی تک دوآبا یعنی متھرا کا علاقہ، دوآبا کی شورسینی یا بھرنش ایک طرح سے سارے شمالی ہندوستان کی ادبی زبان بن گئی تھی۔ اب بھرنش کی تقسیم کچھ اس طرح ہے۔ پراکرت کے مشہور عالم مارکنڈے نے اب بھرنش کی 3 قسمیں بیان کی ہے: ناگر اب بھرنش، براچڑ اب بھرنش، اپ ناگر اب بھرنش۔ ناگر اب بھرنش یہ راجستھان اور گجرات کی قدیم بولیوں کی ادبی شکل تھی۔ اس پر شورسینی کا اثر اس قدر پڑا کہ وہ اس کی بیٹی معلوم ہونے لگی۔ پر اس اب بھرنش کو دوسری اب بھرنشوں پر فوقیت حاصل تھی، بئی وجہ کہ یہ علمی طبقہ میں کافی مقبول تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس اب بھرنش میں بکثرت تصانیف ملتی ہے۔ ہندی رسم الخط دیوناگری اسی اب بھرنش سے بنی ہے۔ براچڑ اب بھرنش یہ سندھ میں رائج تھی، موجودہ سندھی اسی سے نکلی ہے۔ اپ ناگر اب بھرنش یہ ناگر اور براچڑ کے اختلاط سے بنی تھی۔ اس کا رواج مغربی راجپوتانہ اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں تھا۔ رفتہ رفتہ اب بھرنش بھی ادبی زبان بن گئی۔ یہ بالکل ٹھیک بتانا مشکل ہے کہ اب بھرنش کس سن میں ختم ہوتی ہے اور موجودہ آریائی زبانوں کا آغاز کب ہوتا ہے۔ مسعود حسین خان کے تحقیق کے مطابق جدید آریائی زبانوں کا طلوع 1000 عیسوی سے ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اب بھرنشوں سے ہوئی ہے۔ ان کا سلسلہ حسب ذیل اب بھرنشوں سے ملایا جا سکتا ہے: شورسینی، مگدھی، ارد مگدھی، مہاراشٹری، براچڑ اور کیکئی۔ شورسینی اب بھرنش یہ متھرا کے علاقے میں بولی جاتی تھی۔ اس میں 4 بولیاں شامل ہیں: کھڑی بولی یا ہندوستانی،
یعنی موجودہ اردو اور ہندی، موجودہ وقت میں جو اردو اور ہندی بولی جاتی ہے یہ کھڑی بولی سے ہی نکلی ہے۔ راجستھانی، پنجابی یعنی مشرقی، گجراتی اور راجستھانی کا تعلق شورسینی کی اس شکل سے ہے جسے ناگر ابھرنش کہا جاتا ہے۔ مگدھی ابھرنش، اس کا علاقہ بہت ہی وسیع و عریض تھا جس کے سبب مختلف جگہوں پر اس کے مختلف نام پڑ گئے۔ بنگال میں یہ پراچیا، گوڑا اور ڈھکئی کہلائی جس سے موجودہ بنگالی اور آسامی پیدا ہوئے۔ اڑیسہ میں اس کا نام اتکلی پڑا جس سے موجودہ اڑیا نے جنم لیا۔ بہار کی تمام بولیاں اسی ابھرنش سے نکلی ہے۔ بہار کی ایک بولی جس کا نام مگہی ہے اسی مگدھی کی بگڑی ہوئی شکل ہے، ارد مگدھی۔ اس میں مشرقی ہند کی تمام بولیاں آتی ہیں، مثلاً اودھی، چھتیس گڑھی، بھوجپوری وغیرہ۔ مہاراشٹری ابھرنش، اس کا خاص مرکز موجودہ برار تھا جسے سنسکرت میں مہاراشٹر کے نام سے پکارا گیا ہے۔ براچڑ اور کیکئی ابھرنش، براچڑ ابھرنش سے سندھی اور کیکئی سے لہندہ نکلی ہے۔ مشرقی پنجابی کا تعلق بھی اسی کیکئی ابھرنش سے تھا، لیکن بعد میں اس پر شورسینی کا اتنا گہرا اثر پڑا کہ گجراتی اور راجستھانی کی طرح گررسن نے اس کا سلسلہ بھی شورسینی ابھرنش سے ملا دیا۔ قدیم پراکرتوں کا رشتہ موجودہ زبانوں سے، یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قدیم پراکرتوں اور ابھرنشوں کا رشتہ موجودہ زبانوں سے اتنی آسانی سے نہیں ملا سکتے۔ اس کو اس طرح سمجھیے، مثلاً بہاری، بنگالی، اڑیا اور آسامی زبانوں کا تعلق مگدھی ابھرنش سے ملتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ 6000 عیسوی سے 1000 عیسوی تک کے عرصے میں ان علاقوں میں ایک ہی زبان رائج تھی جس کی ادبی شکل مگدھی ابھرنش تھی۔ ہاں، یہ تو ممکن ہے کہ بعض اصول ان میں مشترک ہوں، لیکن یہ ماننا کہ اتنے بڑے علاقے میں ایک ہی زبان رائج تھی لسانی اعتبار سے ایسا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ایک ہی زبان بولی جاتی تھی تب بھی علاقائی اختلافات کا پیدا ہو جانا لازمی ہے۔ یہی بات دوسری پراکرتوں اور ابھرنشوں کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ آج پنجاب سے لے کر بنگال تک ادبی حیثیت سے صرف ایک زبان استعمال میں لائی جاتی ہے اور اس کی بنیاد اسی بولی پر ہے جو دلی اور میرٹھ کے اطراف میں بولی جاتی ہے، یعنی کھڑی بولی۔ موجودہ اردو اور ہندی، اس کے ساتھ برج بھاشا، بگھیلی، پنجابی اور بہاری بولیاں آج بھی اپنے علاقے کی زندہ زبانیں ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی ادبی مرتبہ حاصل نہیں۔ اس لیے آج سے 200 سال بعد بھی محققین کو ان زبانوں کے علاقوں میں بھی صرف ادبی زبان یعنی اردو ہندی کے نمونے مل سکیں گے۔ کیا اس وقت یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کھڑی بولی اتنے وسیع علاقے میں بولی جاتی تھی؟ آج کھڑی بولی کو جتنا عروج حاصل ہے کسی زبان کو اتنی شہرت حاصل نہیں ہوئی، باوجود کہ ابھی تک یہ شہر اور قصبات کے مقامی بولیوں کی جگہ نہیں لے سکی۔ دراصل زبان کا جو نقشہ آج ہے وہی آج سے 1800 سال پہلے تھا، یعنی آج سے 200 سال یا 300 سال بعد جو زبانیں پائی جائیں گی وہی زبانیں ملیں گی جو آج ادبی شکل میں ہیں، جو آج ادبی حیثیت جسے حاصل ہے وہی زبانیں آج سے 200 سال بعد بھی پائی جائیں گی۔ علاقائی زبانیں دھیرے دھیرے اپنا وجود ختم کر دیتی ہیں۔